3 بجے تک قریب 30% ووٹنگ ہوئی ہے۔ مختلف حالات میں انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پہلی بار ہو رہے ہیں لوک سبھا انتخابات۔ تو وادی میں پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ یعنی آج جو ووٹ ڈالے گئے ہیں، ابھی 3 بجے تک کا جو رپورٹ ہے، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دوپہر 3 بجے تک قریب 30% ووٹنگ ہوئی ہے۔ ہم صبح سویرے ہی گھر سے نکلے ہیں، اس گھر سے کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اس کینڈیڈیٹ کو جس کو ہم نے چنا ہے۔ میرا فرسٹ ٹائم ووٹ ہے، پہلی بار ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں۔ ہاں جی، یہ بیسک رائٹ ہے ہمارا کہ میں خود اپنا نمائندہ سلیکٹ کر سکتا ہوں جو ایجوکیٹ ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھے کام کریں گے، ڈیولپمنٹ کریں گے۔ 1987 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اتنی باری تعداد میں ووٹران باہر آ گئے اور انہوں نے اپنے ووٹ کا اظہار کیا۔ آج ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہیں ہمارے گروپ ایڈیٹر مسٹر شوکت ساحل صاحب۔ سب سے پہلے میں شوکت ساحل صاحب سے پوچھوں گا، شوکت صاحب کس نظریہ سے دیکھتے ہیں جو آج یہ پارلیمانی انتخابات ہوئے، جس میں کیا دیکھا آپ نے زمینی سطح پر باقی انتخابات کی نسبت سے؟ دیکھیں، 2008 سے میں انتخابات کو کلوزلی مانیٹر اور کور کر رہا ہوں، اور پہلی مرتبہ ایک دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد جو وادی کشمیر میں سیاسی یا سیکورٹی ماحول ہے وہ مختلف ہے، اور مختلف حالات میں انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ جوش و خروش ہم نے دیکھا جب انتخابی مہم چلائی گئی اس پارلیمانی نشست پر، تو لوگ گھروں سے باہر نکلے اور سیاسی پارٹیوں کو جو ہے انہوں نے حمایت کا اعلان بھی کیا، اور کافی بھیڑ ہمیں ان جلسوں میں دیکھنے کو ملی۔ لیکن پھر ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ بھیڑ جو ہے ووٹ میں کنورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا ووٹ جو لوگ نکلیں گے گھروں سے نہیں نکلیں گے، دیں گے یا نہیں دیں گے، اس حوالے سے اس کو دیکھنا تھا۔ تو ہم نے صبح سے ہی دیکھا کہ پولنگ مراکز کے باہر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے قطاروں میں جمع تھی، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ ان کی باری کب آئے گی، وہ اپنا ووٹ جو ہے کاسٹ کریں گے۔ خاص طور پر جو میں نے دیکھا انتخابات میں، ایک تو فرسٹ ٹائم ووٹر یا نوجوان ووٹر جو تھا، انہوں نے اس میں جوش خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ خواتین بہت زیادہ جذبے میں تھی، اور خواتین بھی گھروں سے باہر نکلی۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ خواتین کا جو رائے دہی کے عمل میں حصہ تھا وہ مایوس کن رہتا تھا، لیکن اب کی بار ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی گھروں سے باہر نکلی اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ خواتین بھی گھروں سے باہر نکلی اور نوجوان ووٹروں میں بڑا ہی جوش و خروش پایا گیا۔ صدف شبیر صاحبہ، انہوں نے مختلف پولنگ بوتھوں میں جا کر وہاں مشاہدہ کیا۔ صدف، آج جو نوجوان ووٹر، جیسے شوکت صاحب نے کہا کہ نوجوان ووٹر گھروں سے باہر آئے، انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، تو آپ نے ووٹروں سے بات کی براہ راست، کیا لگا اور کیا محسوس کر رہی ہے؟ جی، پہلے ہی جب ہم نے دیکھا کہ لوک سبھا انتخابات بہت ٹائم کے بعد کشمیر میں ہو رہے ہیں، آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پہلی بار ہو رہے ہیں لوک سبھا انتخابات، تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ لوگ جو ہے گھروں سے باہر آئیں گے اور ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ پہلے بھی جب یہ ریلیز ہوتی تھی تو لوگوں کی کافی تعداد ریلیز میں دیکھنے کو ملتی تھی۔ تو اس بار بھی جو ہے لوگ گھروں سے باہر آئے، بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ایک نئی سرکار آئے، اور ان کی جو مشکلات ہے، پہلے یہاں پہ گورنر رول تھا تو سننے والا کوئی نہیں تھا، اگر تھا بھی تو ڈائریکٹلی کنٹیکٹ میں نہیں تھا یا اسے جانتے نہیں تھے لوگ۔ تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نمائندہ آئے جو ان کی جو مشکلات ہیں ان کے لیے کوئی حل لے کر آئے۔ تو بہت سے لوگ ہم نے دیکھے جو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ ایک نئی حکومت یہاں پر بنے گی، اچھی میجورٹی سے حکومت جیتے گی اور جو کشمیر کے مسائل ہیں انہیں حل کرے گی۔ اگر ہم دیکھیں گے 2019، 2014 اور 2009 میں 24، 26 اور 14% کے اعتبار سے ووٹنگ ہوئی، اس آج کے انتخابات میں ابھی 3 بجے دوپہر تک جو 30% ووٹ ہوا ہے، اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں لوگ جوش خروش سے انتخابی عمل میں شرکت کریں گے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ 27 سال سے لگاتار یہاں بائیکاٹ ہو رہا تھا، لوگوں میں خوف و دہشت پایا جاتا تھا، وہ پولنگ بوتھوں پہ نہیں جاتے تھے۔ شوکت صاحب، کیا آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جو ووٹران پہلے ڈر محسوس کرتے تھے، آج انہیں وہ ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ بالکل، آپ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ رائے دہندگان میں وہ خوف نہیں تھا جو ماضی میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ وہ نکلے اور
ایک تو خوف نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ووٹ جب انہوں نے کاسٹ کیا انہیں شرم بھی محسوس نہیں ہوئی. پہلے شرم محسوس ہوتی تھی کہ اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتے تھے. اس بار ایسا نہیں تھا اور وہ خوشی سے ووٹ کاسٹ کر رہے تھے اور خوشی سے اس کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. لوگوں کو امیدیں بہت ساری ہے جو پارلیمنٹ میں ان کا نمائندہ جائے گا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کا جو عکس ہے وہ کیا ہوگا. لوگ جو ایکسپیکٹیشنز ہے لوگوں کی ان نمائندوں کے ساتھ, کیا وہ نمائندے ان پر اتریں گے یا نہیں اتریں گے, کھڑے اتریں گے نہیں اتریں گے, وہ ایک دلچسپ مرحلہ ہوگا. لیکن لوگ نکلے, ووٹ کاسٹ نے کیا. اب عوامی نمائندے جو بھی منتخب ہو گئے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی ترجمانی کرے. منتخب امیدوار کیا کچھ کریں گے وہ آگے دیکھا جائے گا. لیکن جہاں تک زمینی صورتحال کا تعلق ہے, ان انتخابات سے آنے والے اسمبلی انتخابات کا اثر کتنا رہے گا یہ دیکھنا باقی ہے. میرے ساتھ ہماری نمائندہ صدف شبیر ہے. صدف, آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے جو اسمبلی انتخابات ہیں, جو آج آپ نے پولنگ بوتھوں میں جوش خروش دیکھا نوجوانوں کا, عورتوں کا, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کی نسبت اس پولنگ میں جو اسمبلی انتخابات ہوں گے اس میں یہ زیادہ فیصد رہے گا؟ جی, اگر ہم اسمبلی انتخابات کی بات کریں, ہم لوک سبھا انتخابات میں دیکھ رہے ہیں. اگر ہم پہلے کی بات کریں 2019 میں ہی اگر ہم بات کریں تو بہت کم ووٹرز ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا تھا. لیکن اس سال جو ہے بہت بڑھ رہا ہے. ابھی 3 ہی بجے ہے تو 30% تک یہ جو ہے ووٹرز ٹرن آؤٹ چلا گیا ہے. ابھی بھی لگتا ہے کہ 6 بجے تک یہ 50 کو کراس کر لے گا. لیکن اگر ہم اب اسمبلی الیکشنز کی بات کریں تو لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس سے زیادہ تعداد میں باہر آئیں گے, کیونکہ پہلے بھی لوک سبھا انتخابات میں اتنا پارٹیسپیٹ لوگ نہیں کرتے تھے. لیکن آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں بھی لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم اسمبلی کی بات کریں تو بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے یہاں پر اسمبلی انتخابات میں سامنے آئیں گے اور اپنا جو ووٹ ہے اس کا استعمال کریں گے. آنے والے اسمبلی انتخابات میں براہ راست ان انتخابات کا اثر دیکھنے کو ملے گا. یہی امید لے کر سارے رپورٹر جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اچھا خاصا اثر رہے گا.